وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، ملک الناس جو لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس جو لوگوں کا معبود ہے، معبود برحق ہے۔ جس طرح پچھلی سورۃ کریمہ میں اللہ رب العالمین نے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے، اللہ کی پناہ میں آنے کا حکم دیا ہے، اور آگے مختلف چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین جن کو رب الفلق کہہ کر مخاطب کیا گیا، ان کی پناہ میں آنے کا حکم ہے، اور اگلی 4 آیتوں میں 4 چیزوں کی برائی سے پناہ مانگی گئی ہے۔ ایک ہر چیز جو اللہ نے پیدا کی اس کے شر سے، ایک اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور ایک گروں پر پھونک مارنے والے کاہن اور جادوگر ان کے شر سے، اور ایک حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ اب سورۃ الناس میں 5ویں چیز سے پناہ مانگی گئی ہے، اور وہ 5ویں چیز ہے وسوسہ۔ اور جب وسوسے سے پناہ مانگی گئی ہے تو جس کی پناہ میں آنا ہے اللہ رب العالمین، اس کی 3 عظیم صفات بیان ہوئی ہیں شروع کی 3 آیات میں۔ تو یہ 5ویں چیز اتنی اہم ہے کہ اس کو ایک الگ صورت میں بیان کیا گیا۔ یہ چیز انسان کو بہت زیادہ نقصان دیتی ہے، بہت زیادہ نقصان میں ڈالتی ہے، اور اس 5ویں چیز سے اللہ رب العالمین کی پناہ میں آنے کا ہمیں حکم دیا گیا، ہم یہ کہا کریں۔ تو یہاں اللہ رب العالمین کی کئی صفات بھی بیان ہوئی ہیں۔ اس سے بھی پتہ لگتا ہے کہ یہ 5ویں چیز بہت اہم ہے، اور اس کے شر سے بچنا بہت ضروری ہے، اس کا شر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو کہہ دیجئے میں رب الناس کی پناہ میں آتا ہوں، جو لوگوں کا بادشاہ بھی ہے، جو لوگوں کا معبود بھی ہے، معبود برحق۔ تو یہاں اللہ رب العالمین کی 3 عظیم صفات بیان ہوئی ہیں۔ ایک اللہ کی ربوبیت کا ذکر ہوا ہے، ایک اللہ کی ملکیت کا ذکر ہوا ہے، اور ایک اللہ کی الوہیت کا ذکر ہوا ہے۔ تو ایک اللہ کی جو ہے وہ ربوبیت کا، الوہیت کا اور ملکیت کا ذکر ہوا ہے، اور اللہ کی ان عظیم صفات کی پناہ میں آنے کا یہاں ذکر موجود ہے۔ تو یہ اللہ کی عظیم صفات ہیں۔ من شر الوسواس الخناس، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس کی پناہ میں آتا ہوں کس چیز سے؟ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے خناس کے شر سے۔ یہ وسواس کے بارے میں مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ وسواس یہ اسم فاعل یعنی موسوس کے معنی میں ہے، وسوسہ ڈالنے والا، موسوس
اسم فاعل کے معنی میں ہے، وسوسہ ڈالنے والا۔ ویسے تو وسواس مصدر ہے، لفظی ترجمہ بنتا ہے من شر الوسواسی، وسوسے کے شر سے، لفظی ترجمہ ہے وسوسے کے شر سے، لیکن اس طرح صحیح معنی فٹ نہیں بیٹھتا۔ یہاں وسوسے کے شر سے صحیح معنی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صحیح معنی ہونا چاہیے وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے۔ تو جب وسوسہ ڈالنے والا ہو اس کے لیے پھر لفظ وسواس نہیں ہے، تو پھر مفسرین کہتے ہیں کہ وسواس تو مصدر ہے وسوسہ، تو وسوسے کے شر سے نہیں، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں وسواس موسوس کے معنی میں ہے، اسم فاعل کے معنی میں، یا پھر یہاں وسواس ذل وسواس کے معنی میں ہے، ذل وسواس، وسوسے والے، ذو والا۔ تو یعنی گویا کہ تقدیری عبارت محذوف کلام اس طرح ہوگا من شر ذل وسواس الخناس، وسوسے والے کے شر سے، یا من شر الموسوس کے معنی میں ہے۔ تو یہاں وسوسہ مصدر استعمال ہوا، مراد یہاں وسوسہ ڈالنے والا ہے۔ تو وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے الخناس، جو خناس ہے، خناس کسے کہتے ہیں؟ خناس اسے کہتے ہیں جو اپنی کارروائی کرے اور کارروائی کر کے پیچھے ہٹ کے چھپ جائے۔ تو خانون سین کا مطلب چھپنا، یہ لفظ ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے اسی پارے میں، ستاروں کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، وہاں بھی میں نے وضاحت کی تھی خنس کی، چھپ جانے والے، اور تب میں نے یہ آیت بھی پیش کی تھی، خناس ایسا شیطان، ایسا وسوسہ ڈالنے والا جو وسوسہ ڈال کر چھپ جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے، دھوکے کے ساتھ وسوسہ ڈالتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا، چونکہ انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، شیطان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اسے نہیں دیکھتے، وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے، لہذا اس کے یہ چال ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہے، اور ہم اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اتنی بری چیز ہے اور اس کی برائی اتنی زیادہ ہے کہ اس صورت میں صرف اس ایک چیز کی برائی سے پناہ مانگی گئی ہے، اور اللہ کی 3 عظیم صفات بیان ہوئی ہیں جن کی پناہ میں آنے کا ذکر ہے۔ تو یہ وسوسہ یہ بہت زیادہ نقصان دیتا ہے انسان کو، کیونکہ وسوسہ ڈالنے والا وسوسہ ڈال کے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو یہ شیطان ہے، شیطان اور شیطان کے چیلے جو وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ نے شیطان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ انسان کے اندر چوری چھپے بیٹھ جاتا ہے، انسان کے اندر گردش کرتا ہے، جس طرح ہمارا خون گردش کرتا ہے، اور وہ گردش کر کے وہ انسان کے دل کے اندر وسوسے ڈالتا رہتا ہے، اور انسان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا، انسان کے دل میں برے برے خیالات آتے رہتے ہیں، اور انسان لا علمی میں اور ان خیالوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور ویسا ہی سوچنا شروع کر دیتا ہے جیسا شیطان ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے ہماری آزمائش کے لیے شیطان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ ہمارے اندر گھس جاتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا۔ نہیں، نماز میں بھی ہوتا ہے، نماز میں اس میں زیادہ اس لیے ہوتا ہے کہ انسان جتنا اللہ سے قریب ہوگا شیطان اتنا زیادہ انسان کی مخالفت کرنے کی کوشش کرے گا۔ شیطان کا تو مقصد ہی ایک ہے، وہ ہمارا دشمن ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ میں تو جہنمی ہوں، مجھے تو اللہ نے جہنم میں جانے کا الٹیمیٹم دے دیا ہے، اب میں جس آدم کی وجہ سے میں اللہ کے ہاں ذلیل ہوا ہوں، تو میں اس آدم اس کی اولاد کو بھی اپنے ساتھ ہی جہنم میں لے کے جاؤں۔ اس کا ایک ہی مقصد ہے، اس کو پتہ ہے کہ میری تو دم کٹ گئی ہے اور میں تو اب جہنمی ہی ہوں، وہ کہتا ہے میں اکیلا کیوں جاؤں، میں اپنے ساتھ ان لوگوں کو ساتھ لے کے جاؤں۔ تو وہ ہر وقت وسوسہ ڈالتا ہے، چاہے ہم عبادت کی حالت میں ہوں چاہے ہم عبادت کی حالت میں نہ ہوں، لیکن جو لوگ عبادت میں ہیں ان کو وہ زیادہ وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے زیادہ قریب ہوں تو شیطان کی زیادہ کوشش ہوتی ہے، شیطان ان کا زیادہ مخالف ہو جاتا ہے، اور ان کے بارے میں شیطان زیادہ کوشش کر کے، زیادہ صلاحیتیں استعمال کر کے انسان ان لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ کی مدد بھی انہیں شامل حال ہوتی ہے۔ تو یہ ایک خیر اور شر کی ایک کشمکش رہتی ہے۔ اس خیر اور شر میں ایک بات یاد رکھیے، کیونکہ خیر کے پیچھے اللہ رب العالمین ہے، تو خیر کبھی شر سے مغلوب نہیں ہو سکتا۔
وقتی طور پر آزمائش کے لیے کوئی شر ہمیں پھولا نظر آئے، جس طرح قرآن کریم میں اللہ نے حق اور باطل کی مثال پیش کی ہے، وہ جھاگ کی طرح شر پھولا نظر آئے تو ایک الگ بات ہے، ورنہ شر کبھی خیر کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتا۔ اور اگر وقتی طور پر آزمائش کے لیے شر ہمیں سر چڑھ کے بولتا نظر آئے تو ایک وقت آتا ہے کہ خیر جو ہے وہ غالب آتی ہے، آخر کار انجام خیر کا ہی ہے، انجام تقویٰ کا ہی ہے ہر صورت میں، بشرطے کہ لوگ اس تقویٰ پر، اس خیر پر گامزن ہوں۔ آپ کہیں گے کہ جی اگر لوگ خیر پر چلنے والے ہوں تو پھر خیر غالب آتی ہے، کیا اللہ اکیلے خیر کو غالب نہیں کر سکتے؟ اللہ تو اکیلے بھی خیر کو غالب کر سکتے ہیں، اللہ کو تو لوگوں کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر آزمائش ختم ہو جائے گی، پھر تو کوئی نیک بندہ ہو بھی نہ، اللہ اکیلا ہی تمام کافروں کو نیست و نابود کر سکتا ہے، پھر امتحان تو ختم ہو گیا نا۔ اصل میں اللہ نے دنیا کے اندر امتحان رکھنا ہے، تو یہ خیر اور باطل کی کشمکش جاری رہنی ہے، اور اس کشمکش میں یہ بات طے ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ شر مغلوب ہوگا اور خیر غالب آئے گی، کیونکہ خیر کے پیچھے اللہ رب العالمین ہے۔ شر کی طاقتیں ہیں، خیر کی طاقتیں ہیں، لیکن شر کی طاقتیں تو وہ مخلوق طاقتیں ہیں، خیر تو اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ نے خیر کے لیے بھی مخلوق پیدا کی ہے، جس طرح شر کے لیے اللہ نے پیدا کی ہے، آزمائش کے لیے شیطان اور شیطان کی ذریت، تو اللہ نے فرشتے اور وہ بھی ہمارے ساتھ لگائے ہیں۔ اللہ کی مدد خود بھی شامل حال ہے ہمارے ساتھ، تو جس کے ساتھ اللہ ہو وہ مغلوب کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ فرماتے ہیں قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے کہہ دیجئے کہ تم عنقریب غالب مغلوب ہو جاؤ گے اور پھر تم جہنم میں جمع کیے جاؤ گے۔ آخرت میں بھی تم نے جہنم میں جانا ہے اور دنیا میں بھی تم مغلوب ہوگے، کیونکہ تمہارے ساتھ جو طاقتیں شر کی لگی ہیں وہ مخلوق طاقتیں ہیں، تو وہ اللہ نے آزمائش کے لیے لگائی ہیں ساتھ، وہ خیر پہ غالب کیسے آئیں؟ وہ خیر پہ غالب نہیں آ سکتی۔ کشمکش باقی رہنی ہے تاکہ آزمائش باقی رہے، لیکن اس کشمکش میں خیر غالب آنی ہے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ نے اپنے نور کو پورا کرنا ہی کرنا ہے چاہے کافر ناپسند کریں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اللہ کا رسول اس ہدایت اور دین حق کو تمام ادیان پہ غالب کر دے، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرک ناپسند ہی کیوں نہ کریں۔ تو خیر نے غالب آنا ہی آنا ہے، شر کی حیثیت تو پھونکوں سے زیادہ نہیں ہے ایک بڑے الاؤ کے سامنے، لیکن آزمائش کے لیے کئی دفعہ ہمیں شر سر چڑھتا نظر آتا ہے، لیکن جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، یہ ایک واقعہ نہیں ہے، یہ ایک دائمی حقیقت ہے۔ یہ صرف فتح مکہ کے موقع پر یہ نہیں ہوا، یہ ایک دائمی حقیقت ہے اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو اللہ نے آزمائش کے لیے یہ شیطان اور اس کی ذریت رکھی ہے، تو اور اللہ نے ان کو صلاحیت بھی دی ہے آزمائش کے لیے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد الا وقد وکل به قرینہ من الجن، تم میں سے کوئی شخص نہیں ہے مگر اس کے ساتھ ایک جن ساتھ لگا ہوا ہے، ہر ایک کے ساتھ، ایک ہمزاد کہہ لیں اس کو جن کہہ لیں، ہر انسان کے ساتھ ایک جن لگا ہوا ہے۔ قالو، وہ جن کیا کرتا ہے؟ وہ ہمیں برائی کی دعوت دیتا ہے، وہ شیطان کی طرف سے مقرر ہے۔ ذات کا ویسے معنی کیا ہے؟ سایہ، وہ سایہ ہے جو بھی ہے، وہ ایک پوری مخلوق ہے، اللہ رب العالمین کی جن ہے وہ۔ قاعدہ حدیث واضح ہے، تم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک جن ساتھی ساتھ لگا ہوا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ برائی کا حکم دیتا ہے آزمائش کے لیے۔ قالو، صحابہ عرض کرنے لگے وَإِيَّاكَ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ بھی، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ کے ساتھ بھی ہے، نیک لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، نبیوں اور رسولوں اور سید الانبیاء کے ساتھ بھی ہے۔ آپ نے فرمایا وَإِيَّايَ، میرے ساتھ بھی ہے، بلکہ نبیوں کے ساتھ تو زیادہ شیطان کوشش کرتا ہے، اللہ کی مدد زیادہ ہوتی ہے نبیوں کو۔ فرمایا میرے ساتھ بھی، إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ، لیکن اللہ نے میری مدد کی ہے اس کے خلاف تو میں اسے محفوظ رہتا ہوں۔ فَأَسْلَمَ، میں محفوظ رہتا ہوں، یا فَأَسْلَمَ، وہ مطیع ہو گیا ہے، وہ مسلمان ہو گیا ہے، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ فَأَسْلَمَ
یہ اسلم یسلم اسلام سے بھی ہو سکتا ہے فعل ماضی، اور یہ سلیم یسلم سے فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے۔ مگر اللہ نے میری مدد کی ہے اس کے خلاف تو وہ مطیع ہو گیا ہے، وہ میرے تابع ہو گیا ہے، وہ مجھے برائی کا حکم دینے کی بجائے فلا یأمرونی الا خیر، وہ تو مجھے خیر کی بات بتاتا ہے، وہ تو مجھے شر کی بات نہیں بتاتا، یہ اللہ کی میرے ساتھ مدد ہے، یا اللہ نے میری مدد کی ہے اس کے خلاف میں محفوظ رہتا ہوں تو وہ مجھے خیر کا حکم دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی خاص مدد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ انبیاء کے ساتھ اللہ کی خاص مدد ہوتی ہے، اللہ انبیاء کے ساتھ کئی ایسی مدد کرتے ہیں جو عام لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتے۔ اللہ انبیاء کو جیسے پہلے بھی ذکر کیا زمین و آسمان کی ملکوت دکھاتے ہیں، اللہ ان کی کئی ایسے مطالبے مان لیتے ہیں ان کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اور ان کا تاکہ حق الیقین ان کو ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو 2 دفعہ چاک کیا، اور اس میں سے وہ جو ایک دل کے اندر ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ جو ایک حصہ ہے وہ حصہ اللہ رب العالمین نے نکال دیا، اس طرح احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے بچپن میں بھی اور معراج سے پہلے بھی۔ تو یہ اللہ کی طرف سے نبیوں کے لیے ایک خاص قسم کی مدد ہوتی ہے۔ جی یہ جو وسوسے آتے ہیں اس کی پکڑ بھی ہوگی یا اس کے تک ہونے کے بعد پکڑ؟ وسوسے آنے پر پکڑ نہیں ہوتی۔ ہاں اگر انسان وسوسے تو شیطان کی طرف سے آتے ہیں، اگر انسان وسوسے آنے کے بعد اس پر عمل کر گزرے تب پکڑ ہوتی ہے۔ اگر ایک انسان کے دل میں وسوسہ آئے اور انسان پختہ ارادہ کر لے میں نے یہ کام کرنا ہے اب گناہ کا، اس سے ہو نہ سکے، اس کا ارادہ پکا ہو میں نے یہ کرنا ہے، کرنے کی کوشش بھی کرے ہو نہ سکے، اس پر بھی پکڑ ہوتی ہے، اس پر بھی پکڑ ہوتی ہے۔ ایک بندہ برائی کا ارادہ کر لے اور کسی وجہ سے اسے نہ ہو سکے، کسی رکاوٹ آنے کی وجہ سے، اس پر بھی پکڑ ہوتی ہے۔ ہاں دل میں خیال آیا شیطان کی طرف سے لیکن انسان کہتا ہے اللہ سے ڈر کر انسان کہتا ہے نہیں میں نے یہ کام نہیں کرنا، اس پر انسان کو ثواب ملتا ہے۔ تو یہ آزمائش کے لیے تو ہر انسان کے ساتھ ایک جن لگے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ یہ زیادہ انسان پر حاوی تب آتے ہیں جب انسان اللہ سے دور ہوتا ہے۔ جب ایک انسان اللہ سے قریب ہو، بعض احادیث سے پتہ لگتا ہے جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اور جن دور ہو جاتے ہیں، جب انسان ذکر نہیں کرتا تو وہ قریب ہو جاتے ہیں، زیادہ غالب آ کر زیادہ وسوسہ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جو اللہ کے ذکر سے بے رغبتی کرے تو ہم اس کے ساتھ شیطان مقرر کر دیتے ہیں، پھر وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، پھر وہ انہیں سیدھے رستے سے روکتے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں۔ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا، حتیٰ کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا قیامت کے دن، قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ، تو وہ اس وقت کہے گا کاش کہ میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا۔ فَبِئْسَ الْقَرِينُ، تو بہت ہی برا ساتھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ، آج تمہیں یہ چیز فائدہ نہیں دے گی۔ آج تم حسرت کرو کہ کاش کہ یہ جو میرا شیطان ساتھی ہے یہ مجھ سے مشرق اور مغرب کے فاصلے پر ہوتا۔ آج تمہیں یہ کہنا کوئی مفید نہیں ہے، یہ فائدہ تو تمہیں تب تھا جب تم دنیا میں اس کو دشمن سمجھتے اور تم دنیا میں اس سے بچنے کی کوشش کرتے، اللہ سے قریب ہو کر، اللہ کا ذکر کر کے، اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کے قریب ہو کے، اللہ سے مدد مانگ کے تم اس سے دنیا کے اندر بچنے کی کوشش کرتے۔ تو فَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ، جب تم دنیا میں ظلم کر چکے ہو اب تمہیں آج یہ کہنا کہ جی کاش کہ تم مجھ سے دور ہوتا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ فَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، تم دونوں عذاب میں آج مشترک ہوگے، تم بھی اور تمہارا شیطان ساتھی بھی۔ تو یہ ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے وسوسہ ڈالنے کے لیے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب جو یہودی سردار کی بیٹی تھیں، یہ مسلمان ہو گئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی۔ تو حضرت صفیہ جو ہیں جو ازواج مطہرات میں سے ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تزورہ فی اعتکافہ فی المسجد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف بیٹھے تھے رمضان المبارک میں، تو حضرت صفیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے آئیں اعتکاف میں۔ تو اعتکاف میں ملاقات کے لیے کوئی ضرورت ہو تو ملاقات کے لیے ملاقاتی آ سکتا ہے ملنے کے لیے۔ حضرت صفیہ آئیں فی العشر الاواخر من رمضان، یہ رمضان کا آخری عشرہ تھا، فتحدثت عنده ساعتا، کچھ دیر وہ
آپ کے پاس آئیں اور آپ سے کوئی بات وغیرہ کی انہوں نے، ثم قامت، پھر وہ کھڑی ہو گئیں، تنقلب، واپس پلٹیں واپس جانے کے لیے، فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم معها، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اٹھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو الوداع کرنے کے لیے اور ان کو ان کے گھر تک چھوڑنے کے لیے ان کے ساتھ اٹھے، کیونکہ ازواج مطہرات کا گھر مسجد کے بالکل ساتھ تھا۔ حتیٰ اذا بلغت باب المسجد، حتیٰ کہ جب وہ مسجد کے دروازے پر پہنچ گئیں، حضرت صفیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے، عند باب ام سلمہ، حضرت ام سلمہ کے دروازے کے پاس، مر رجلان من الانصار، انصار کے 2 آدمی گزرے، حضرت صفیہ وہاں پہنچی ہیں مسجد کے دروازے پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں، اعتکاف سے آپ اٹھ کر ان کو گھر چھوڑنے جا رہے ہیں، 2 انصار کے آدمی گزرے، فسلم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں نے سلام کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کو دیکھا تو آپ کو سلام کیا دونوں نے، فقال لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی رسلکما، ذرا ٹھہر جاؤ، انما ہی صفیہ بنت حیی، یہ صفیہ بنت حیی ہیں، یہ خاتون پردہ کیا ہوا تھا تو پردے سے پتہ نہیں لگتا کون ہے، تو فرمایا کہ ذرا ٹھہر جاؤ، ذرا سنو، یہ صفیہ ہیں، غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جانا کہ یہ نبی کے ساتھ کون عورت جا رہی ہے، یہ صفیہ ہیں، میری بیوی ہیں، صفیہ بنت حیی، فقال، تو دونوں بڑے حیران ہوئے، جی صفیہ، حضرت صفیہ ہے، آپ نے ان کا شک دور کرنے کے لیے ان کو بتایا کہ یہ میری بیوی ہے، ایسا ہی ہے جی یہ تو ہمارے سامنے حدیث ہے، ہم تو حدیث پڑھ رہے ہیں صحیح بخاری کی، اور یہاں حضرت صفیہ کا نام موجود ہے، تو حضرت سودا کا ذکر اگر کسی نے کیا ہے کسی واقعے میں تو وہ پتہ نہیں کہاں سے کیا ہے، یہ تو ہم صحیح بخاری کی حدیث پڑھ رہے ہیں، یہاں تو باقاعدہ نام ہے حضرت صفیہ کا، یہ حدیث پہ حضرت صفیہ سے ہے، اور آپ صلی فرما رہے ہیں کہ یہ صفیہ ہیں، یہ تو صحیح بخاری کی ہم حدیث پڑھ رہے ہیں نا۔ تو وہ دونوں کہنے لگے سبحان اللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ پاک ہے، وکبر علیہما، دونوں کی بات بڑی گراں گزری، یعنی کیا بات گراں گزری، یعنی گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صفیہ ہیں، گویا کہ آپ نے ان کو یہ بتانا چاہا کہ شک نہ کرنا، میرے بارے میں شک میں مبتلا نہ ہونا کہ میں کس خاتون کے ساتھ جا رہا ہوں، یہ صفیہ ہیں، میری بیوی ہیں۔ تو دونوں پر بات بڑی بھاری گزری کہ کیا ہم نبی پر شک، نبی ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں، کیا نبی پر کوئی شک کر سکتا ہے، نبی ہمیں یہ صفائی کیوں دے رہے ہیں، نبی کو تو ہمیں صفائی نہیں دینی چاہیے، کیا کوئی نبی پہ شک بھی کر سکتا ہے۔ دونوں کے بعد بڑی گراں گزری کہ آپ ہمیں یہ صفائی کیوں دے رہے ہیں، ایک نبی ایک امتی کو صفائی دے تو کیوں، صفائی نہیں ہونی چاہیے، نبی پر کون شک کرے امتی، یہ کیا سوچا بھی جا سکتا ہے کہ ایک امتی نبی کے بارے میں شک کرے کہ نبی کسی غیر خاتون کے ساتھ جا رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں بتایا کہ میں نے کیوں صفائی دی ہے، آپ نے فرمایا ان الشیطان یبلغ من الانسان مبلغ الدم، کہ میں تمہیں صفائی اس لیے دے رہا ہوں تاکہ تمہارے دل میں شک نہ آئے، وجہ کیا ہے کہ شیطان انسان کے جسم میں وہاں پہنچتا ہے جہاں خون پہنچتا ہے، جہاں جہاں خون پہنچتا ہے شیطان بھی وہاں پہنچ جاتا ہے، خون ہر جگہ پہنچتا ہے، دماغ میں بھی پہنچتا ہے، دیگر جگہوں پہ بھی، تو وہاں شیطان پہنچتا ہے۔ وَإِنِّي خَشِيتُ أَن يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئًا، میں ڈرتا ہوں کہ وہ ڈال دے تمہارے دلوں میں کوئی شے، وہ تمہارے دلوں میں یہ وسوسہ نہیں آ سکتا، لیکن شیطان تو ہے نا، شیطان وسوسہ ڈال دے پھر تم کیا کرو گے، میں نے اس لیے صفائی دی ہے۔ یہ گوئے کہ جی اللہ رزق مت، ٹھہر جاؤ، یہ محاورہ ہے، ذرا ٹھہرو، یہ میری بیوی ہیں، صفیہ ہیں، یہ کوئی اور خاتون نہیں ہے، پردہ تھا ٹھیک ہے، تو پتہ نہیں لگتا تھا کون خاتون ہے، تو یہ میری بیوی ہیں صفیہ، کوئی اور خاتون نہیں ہے۔ تو وہ کہنا سبحان اللہ یا رسول، اللہ کے رسول، اللہ پاک ہے، یعنی انہوں نے منہ سے کچھ کہا نہیں، یعنی مطلب ان کا کہنا ہے کہ ہم آپ پہ شک کریں، آپ ہمیں صفائی کیوں دے رہے ہیں۔ وکبر علیہما، ان دونوں کے بعد بڑی بھاری گزری، کیا ہم نبی کے بارے میں یہ تصور بھی کر سکتے ہیں، نبی کیوں صفائی دے رہے ہیں ہمیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بتایا کہ میں اس لیے تمہیں بتا رہا ہوں کہ تمہارے دل میں تو برا خیال نہیں آئے گا، لیکن شیطان تو لگا ہوا ہے نا، وہ ڈال دے پھر کیا کرو گے۔ تو شیطان صحابہ کرام کے ساتھ بھی لگا ہوتا ہے، جب نبی کے ساتھ بھی ہے، وہ اور بات اللہ تعالیٰ نے مدد کر دی، تو شیطان ساتھ لگا ہوا ہے، اور وہ انسان کے جسم کے اندر گھس جاتا ہے، اور وہاں گھستا ہے جہاں جہاں خون جاتا ہے، تو کتنا اس کو موقع ہے وسوسہ ڈالنے کا۔
تو یہ ہے وسوسہ، اور یہ ہے اس وسوسے کی وجہ سے انسان کئی دفعہ اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے شیطان کے وسوسے کی وجہ سے کہ وہ یہ تجسس پیدا کر دیتا ہے انسان کے اندر، اور انسان کے اندر جو ہے وہ سوء ظن پیدا کر دیتا ہے۔ قرآن کریم میں سوء ظن سے بھی منع کیا ہے، تجسس سے بھی منع کیا ہے، اسی لیے منع کیا ہے۔ تو یہ وہ وسوسہ ہے خطرناک ترین، جس سے پناہ مانگنے کا یہاں حکم۔ من شر الوسواس الخناس، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، چھپ جاتا ہے۔ نماز کی آپ نے بات کی کہ نماز کے اندر زیادہ وسوسہ ہوتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک باقاعدہ شیطان مقرر ہے لوگوں کے ساتھ، شیطان کی اولاد میں سے، جس کا نام خنزب ہے، حدیث میں اس کا نام بھی آتا ہے۔ اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ نماز اور ان چیزوں کے وقت لوگوں کو وسوسہ ڈالے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص، صحیح مسلم کی حدیث، حضرت عثمان بن ابی العاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ ان الشیطان قد حال بینی و بین صلاتی و قراءتی، کہ شیطان میرے اور میری نماز اور میری قرات کے درمیان حائل ہو گیا۔ یلبسها علیہ، وہ مجھ پہ خلط ملط کر رہا ہے اس کو، یعنی وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن ان کو یاد ہے لیکن ان کو خلط ملط ہو رہا ہے، ان کو سمجھ آئی یہ ایک شیطان ہے لازماً۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھنے آئے کہ میں شیطان کو کیسے دور کروں، یہ شیطان آ کر مجھے گڑبڑا رہا ہے، میری نماز خراب کر رہا ہے، میری اور میری نماز کے درمیان حائل ہو رہا ہے، میرے اور میری قرات کے درمیان حائل ہو رہا ہے، جو میں نماز میں قرات کرتا ہوں، نماز کی واجب آپ نے کی۔ یلبسها علیہ، وہ اس قرات کو، اس نماز کو میرے اوپر خلط ملط کر رہا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا ذاک شیطان، یہ وہ شیطان ہے یقال له خنزب، اس کو خنزب کہا جاتا ہے، اس کا نام خنزب ہے۔ فاذا احسسته فتعوذ باللہ منہ، جب تمہیں محسوس ہو ایسی بات، انسان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ، اور جو غافل لوگ ہیں انہیں نہیں پتہ لگتا، جو باقاعدہ کوشش کرتے ہیں نماز کے اندر خشوع خضوع کی، انہیں احساس ہوتا ہے، انہیں فکر ہوتی ہے کہ میری نماز کے اندر جو ہے نا وہ شیطان لگا ہوا ہے وسوسہ ڈالنے کے لیے۔ اگر تمہیں محسوس ہو ایسی بات، فتعوذ باللہ منہ، پھر اللہ سے، اس کی پناہ، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اس سے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ اس خنزب شیطان سے۔ وَدْفُلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا، 3 دفعہ اپنے بائیں طرف تھوک دو۔ قال، بائیں طرف نہیں، بائیں طرف کے الفاظ ہیں، بائیں طرف۔ اصل میں تھوکنے سے مراد یہ نہیں کہ انسان باقاعدہ تھوک پھینکے، یہ وَدْفُلْ سے مراد تھوک پھینکنا نہیں ہے، اس سے مراد تھو کرنا ہے۔ اس طرح کو چھینٹے بھی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان باقاعدہ تھوک پھینکے، یہ مراد نہیں ہے۔ اور اگر کوئی مٹی وغیرہ ہو انسان تھوک پھینک بھی سکتا ہے، لیکن ویسے عام حالت میں یہ 3 دفعہ انسان کرے، کیا کوئی چھینٹے بھی نکلیں۔ تو صحابی کہتے ہیں ففعلت ذلک، میں نے یہ کام کیا، فاذهبه الله عنی، اللہ مجھ سے یہ لے گیا، پھر مجھے وسوسے آنے بند ہو گئے۔ دیکھیے جب ایک بندہ، دیکھیے صحابہ کرام کتنے صاف دل کے تھے، اور جو چیز ان کو محسوس ہوتی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل بتاتے وہ صدقے دل کے ساتھ، یقین کے ساتھ اس پہ عمل کرتے، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ پھر کس طرح ان کی مدد کرے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا، دیکھیں جب ایک الفاظ بڑے آسان سے ہیں تو ہم ان کو آسان ہی رکھیں، ہم اس کو کیوں خاص کریں کہ ہم نے کس طرح کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے۔ تو اپنے بائیں طرف تھوک دیں، ہاں، نیت کریں اور صدقے دل کے ساتھ اللہ پر یقین رکھتے ہوئے۔ دیکھیں وہ صحابی نے کیا، وہ کہتے ہیں میں نے کیا، اللہ مجھ سے لے گیا۔ ان کو محسوس ہوتا تھا کہ یہ میری نماز میں اور میری قرات میں مسئلہ کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ عام شیطان نہیں ہے، یہ ایک مخصوص شیطان ہے، خنزب، اس کا نام یہ ہے، تو تم یہ کرو۔ انہوں نے، صحابہ کرام تو یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے وہ ایز اٹ از عمل کرتے، وہ تو آگے سے جوں چڑھا اور یہ دیگر سوالات ہی نہیں کرتے تھے۔ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے اس طرح کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کا مسئلہ حل کر دیا۔ یہ نماز کی حالت کی تو بات ہو رہی ہے، نماز کی حالت کی تو بات ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کیا، اللہ نے دور کر دیا ان سے۔ آسان حل ہے، ہم اسی آسانی کے ساتھ کریں، ٹھیک ہے۔ ہم اس کے اندر کئی چیزیں ملا لیں تو پھر وہ جیسے ہم کرتے ہیں خلط ملط، ویسے وہ کام بھی خلط ملط ہو جاتا ہے۔ جتنا سیدھا سیدھا ہم رکھیں گے اتنا کام سیدھا سیدھا اور آسان ہوگا۔ تو یہ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں، لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، لوگوں کے اندر، انسان کو محسوس بھی نہیں ہوتا۔
یہ سب سے خطرناک دشمن ہے یہ. اور یہ ضروری نہیں کہ یہ شیطانی ہو من الجنتی والناس، یہ جنوں میں سے بھی ہوتا ہے، اور انسانوں میں سے جنوں کا ذکر پہلے کیا ہے. جن زیادہ ہی کام کرتے ہیں، اور کئی دفعہ انسان کو وسوسہ ڈالتا ہے. جیسے میں کل ذکر کیا تھا، کئی دفعہ انسان سے کوئی ایسی بات کہتا ہے کہ دوسرے انسان کے ذہن میں وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی، کسی دوسرے کے کہنے سے اس کا پورا ذہن الٹ جاتا ہے. ایک بندہ کسی کے بارے میں بڑا مثبت ذہن رکھتا ہوتا ہے. ایک بیٹا ہے، وہ باپ کے ساتھ اس نے کوئی بات کی تو آگے سے وہ باپ کے ساتھ باپ کا دوست بیٹھا تھا، باپ کے دل میں کوئی برا خیال نہیں آیا. وہ دوست کے اچھا تمہارا بیٹا تمہارے ساتھ یہ کرتا ہے، اس کو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. بعض دفعہ کوئی بات کرنے والا بات ایسے کرتا ہے کہ اس کا پورا ذہن پلٹ جاتا ہے. نظام کے بعد یہ سورہ فلق اور سورہ ناس مکی ہے کہ مدنی، تو اس میں اختلاف ہے علماء کا، مفسرین کا. بعض نے کہا ہے کہ دونوں مدنی ہیں. یہ حضرت عبداللہ بن عباس کی رائے ہے. ایک گروہ کی رائے ہے کہ سورہ ناس اور سورہ فلق دونوں مدنی ہیں. حضرت ابن عباس کا یہ خیال ہے. بعض علماء کا خیال ہے کہ سورہ ناس مکی ہے، سورہ فلق مدنی ہے. بہرحال اس میں اختلاف موجود ہے، واللہ اعلم. اچھا، تو بہرحال میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ جو وسوسہ ڈالنے کا کام ہے، ذہن خراب کرنے کا کام ہے، تو یہ صرف شیطان نہیں کرتا، یہ انسان بھی کرتا ہے دوسرے انسان کے ساتھ. باپ ہے، بیٹے کو ڈانٹ دیتا ہے، بیٹا وہ کبھی بھی باپ کی ڈانٹ کو محسوس نہیں کرتا. جی میرے والد ہیں، ان کو حق ہے، مجھے ڈانٹنا حق ہے. کئی دفعہ تو باپ سختی بھی کرتے ہیں، تو بیٹے اس کو بھی خندہ پیشانی سے قبول کر لیتے ہیں، اور کر لینا چاہیے. لیکن کوئی دوست ملے کوئی، تو وہ اس کو بہکانا شروع کر دے کہ یہ اچھا باپ ہے، تمہیں ملازم سمجھا ہوا ہے، تمہارے ساتھ یہ کرتا ہے، تمہارے ساتھ وہ کرتا ہے. تو تھوڑی سی کسی کی بات سے بیٹا باپ کے مخالف ہو جاتا ہے، سوچنے کا انداز ہی بدل جاتا ہے. شوہر بیوی کے معاملات ہیں، معاملات ان کے چلتے رہتے ہیں، اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، اور پھر وہ سیٹ ہو جاتے ہیں. اللہ نے سلسلہ رکھا ہوا ہے. بعض کوئی سہیلی آتی ہے بیوی کی، وہ اس کو ایسی پٹی پڑھا دیتی ہے کہ یہ شوہر نے تو تمہیں پاؤں کی جوتی بنا رکھا ہے، شوہر یہ کرتا ہے، شوہر وہ کرتا ہے. بعض دفعہ چھوٹی سی ایک بات ہوتی ہے، اس بات کی وجہ سے بات طلاق تک جا پہنچتی ہے. تو یہ بعض دفعہ جو ہم تبصرہ کر دیتے ہیں کسی دوسرے شخص پر، اور ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا کہ ہمارا تبصرہ کسی دوسرے بندے کے ذہن کو بالکل بدل دیتا ہے. تو یہ چیز وسوسے کا کام کرتی ہے، اور یہ وسوسہ انسان کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے. جس طرح شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، اس طرح انسان بھی وسوسہ ڈالتے ہیں. بلکہ کئی دفعہ تو انسان اس معاملے میں شیطانوں سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں. یہاں تو جن کا ذکر پہلے ہے، انسان کا ذکر بعد میں ہے. ایک اور آیت کریمہ ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا ذکر پہلے کیا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. سورہ نعام آیت نمبر 112. صرف وسوسہ ڈالنے والے جن نہیں ہوتے، شیطان صرف جن نہیں ہوتے. وسوسہ ڈالنے والے جنوں کے ساتھ انسان بھی ہوتے ہیں، شیطان بھی جنوں کے ساتھ انسان بھی ہوتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنائے جو انسانوں اور جنوں کے شیطان ہیں. نبیوں کے دشمن کون کون ہوتے ہیں؟ شیطان. اور شیطان وہ کون کون شیطان ہے؟ وہ انسانوں کے شیطان بھی ہیں، جنوں کے شیطان بھی ہیں. اور ذرا غور کریں، یہاں انسانوں کا ذکر پہلے، یعنی جو انسانوں کے شیطان نبی کے دشمن اور نبی کی دشمنی کرتے ہیں اور نبی کی دعوت کے راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں، تو کئی دفعہ یہ جب دشمنی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو ان کی دشمنی جنوں سے زیادہ ہو جاتی ہے، اور یہ شیطنت میں یہ جنوں سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں. اللہ نے یہاں انسانوں کا ذکر پہلے کیا، جنوں کا بعد میں کیا. یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. اور کرتے کیا ہیں یہ شیطان، انسان اور جن؟ یہ ایک دوسرے کو، وہی وسوسے، ایک دوسرے کو دلائل، ایک دوسرے کو وہی کرتے ہیں، دھوکے کی باتیں، جھوٹی باتیں، ملمہ سازی کی باتیں، دلائل الٹے سیدھے ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کیسے جواب دینا ہے، کیسے لوگوں کو گمراہ کرنا ہے. جب کوئی نبی کا وارث، کوئی عالم لوگوں کو دلائل دے رہا ہو، تم نے آگے سے کیسے اس دلائل کا توڑ کرنا ہے. تو یہ کئی دفعہ ان چیزوں میں انسان جنوں سے آگے بڑھ جاتے ہیں، اور یہ شیطنت انسان بھی کرتے ہیں، جن بھی کرتے ہیں.
تو یہ صرف جنوں سے نہیں ہوتے، یہ انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ ان کی شیطنت اور ان کا شر جو ہے وہ جنوں سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ بہرحال جنوں کا عمومی طور پہ اس لیے زیادہ ہوتا ہے کہ جن مخفی ہیں ہم سے، ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا۔ انسانوں کے بارے میں بھی کئی دفعہ انسان بھی ہم سے مخفی ہوتا ہے، اس معنی میں ہم اس کو دوست سمجھ رہے ہوتے ہیں اپنا، حالانکہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے۔ اور قیامت کے دن ہم نے پڑھا کہ انسان قیامت کے دن کہے گا کاش کہ میرے اور تیرے درمیان مشرق مغرب کا فاصلہ ہوتا ہے۔ یہ صرف انسان اپنے شیطان کرین کے بارے میں نہیں کہے گا، یہ قیامت کے دن انسان اپنے انسان فریق کے بارے میں، انسان دوست کے بارے میں بھی کہے گا۔ وہ سمجھے گا یہ دنیا میں تو میرا بڑا اچھا دوست ہے، حالانکہ وہ اس کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ اس دن ظالم اپنا ہاتھ کاٹے گا اور کہے گا کاش کہ میں رسول کا رستہ پکڑتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس کہ میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے تو مجھے گمراہ کر دیا ذکر سے جب میرے پاس ذکر آیا تھا۔ تو یہ کئی دفعہ یہ دوست نما دشمن، یہ بھی شیطانوں کی طرح شیطان چھپے ہوئے ہیں، تو ان کی بھی دشمنی چھپی ہوئی ہے۔ تو بہرحال یہ وسوسہ کا شر سب سے بڑا ہے، بہت زیادہ ہے، اور اس سے بھی پناہ مانگنے کا حکم ہے۔ بہرحال یہ ہمارا تیسرا پارہ ختم ہو گیا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ بالقرآن اهتدي في رحمه تحلو الحياة شوقا